سرسبز اور شاداب پہاڑیوں کے درمیان بسے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ریما نام کی ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی رہتی تھی۔ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور ہر روز اپنا پیٹ بھرنے کے لیے محنت کرتی تھی۔ ریما اپنے گاؤں کے ہی لوگوں کے کپڑے سیا کرتی تھی اور محنت کر کے اس سے جو پیسے کماتی تھی وہ اس سے اپنا گزر بسر کرتی تھی۔ ان تمام تر مشکلات کے باوجود ریما ایک بہت خوش مزاج اور بہت کائنڈ گرل تھی۔ ہمیشہ دوسروں کی ہر طرح سے مدد کرنے کو ہر وقت تیار رہتی تھی۔ اسی طرح گرمیوں کے ایک جھلستے ہوئے دن میں جب سورج ہر طرف آگ برسا رہا تھا، گاؤں میں شدید خشک سالی اور گرمی سے ہر طرف مصیبت اور پریشانی پھیلی ہوئی تھی۔ گاؤں کے لوگ بھوک اور پیاس اور خشک سالی سے مرنے کے قریب تھے اور بہت زیادہ ڈی ہائیڈریٹڈ ہو چکے تھے۔ ہر طرف تمام لوگ مایوسی سے دوچار تھے۔ ایسے میں ریما نے جب اپنے گاؤں والوں کو پیاس اور مایوسی سے دوچار دیکھا تو ریما نے فوراً سے ان کی مدد کرنے کے لیے اپنے گھر میں موجود جتنا بھی بچا کچا پانی تھا اس کو جمع کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد ریما جلدی سے وہ پانی لے کر اپنے گاؤں کے تمام لوگوں کے ساتھ اس پانی کو شیئر کرنے لگی۔ اس نے گاؤں کے ہر ضرورت مند کے ساتھ اس پانی کو بانٹا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے اور حالات مزید سنگین اور بہت زیادہ برے ہوتے گئے، تمام لوگ بھوک اور پیاس سے مرنے کے قریب تھے۔ ریما ان تمام باتوں سے پریشان اپنے گاؤں کے ایک خشک اور بے جان درخت کے نیچے اپنے گاؤں کے تمام لوگوں کے لیے دعا کر رہی تھی کہ اچانک وہاں سامنے ایک کائنڈ گاڈیس اپیئر ہوئی۔ اس کائنڈ گاڈیس نے ریما سے کہا کہ تم بہت سچی اور بہت کائنڈ اور ہمبل گرل ہو۔ میں نے تمہارے ان تمام سیکریفائسز کو دیکھا ہے جو تم نے اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے کیے ہیں، اور انہی تمام سیکریفائسز اور تمہاری ہمبل اور کائنڈ نیچر کی وجہ سے میں تمہیں ایک انعام دینا چاہتی ہوں۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کائنڈ گاڈیس نے ریما کے ارد گرد تمام ڈرائیڈ اور سوکھے ہوئے درختوں کو بہار سے بھرے ہوئے لال رنگ کے پھولوں میں تبدیل کر دیا۔ کے بعد گاڈیس ریما کو ایک خوبصورت سے باغ میں لے گئی اور اس نے ریما سے کہا کہ میں تمہیں ایک شاندار اور خوبصورت گارڈن گفٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اس گارڈن میں ہر طرف میجیکل فروٹ سے بھرے ہوئے خوبصورت اور میٹھے پھلوں کے درخت تھے۔ گارڈن میں ایک طرف بہت خوبصورت اور میجیکل ویجیٹیبل سے بھرے ہوئے بہت سارے کھیت بھی تھے، اور گاؤں کے تمام لوگ بھوک اور پیاس دونوں سے ہی دوچار تھے، اور اسی لیے گارڈن میں ایک طرف بہت خوبصورت میٹھے اور صاف پانی کے واٹر فالز بھی تھے۔ دراصل اس کائنڈ گاڈیس نے میرا کے اس خشک سالی سے دوچار گاؤں کو، معمولی ماحول کو، پھلوں، پھولوں اور کرسٹل صاف پانی کے بہتے ہوئے آبشاروں کے باغ میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے ریما کا باغ گاؤں والوں کے لیے ایک ایسی پناہ گاہ بن گیا تھا جو تمام گاؤں والوں کو ان کے ہر مشکل ترین وقت میں ہر قسم کی فیسلٹیز اور سیٹسفیکشن فراہم کرتا تھا۔ اسی باغ میں ایک طرف بہت زیادہ ڈفرینٹ اور مزیدار کھانوں سے بھری ہوئی میزیں بھی تھیں۔ اب ریما کے باغ کے تمام لوگ اس کھانے کو انجوائے کرتے تھے، وہاں پر آتے تھے، اپنی بھوک اور پیاس مٹاتے تھے اور خوب سارا کھانا کھاتے تھے۔ ریما نے کبھی بھی اپنے اس خوبصورت، ہمبل، کائنڈ اور سیکریفائس کرنے والی عادت کو نہیں چھوڑا۔ وہ کبھی بھی اپنی کسی بھی بات کو نہیں بھولی تھی۔ وہ تو ہمیشہ بس ایک بات جانتی تھی کہ اس کا کیا ہوا ہر چھوٹے سے چھوٹا ایسا کام جو کائنڈنیس اور سیکریفائس کو ظاہر کرے، وہ ہمیشہ کسی نہ کسی بڑے میریکل کو جنم دے سکتا ہے۔